لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. محترم حضرات، مسلمان کرام، ہمارا جو ہے آج الحمدللہ تیسرے پارہ ہم نے سنا ہے تلک الرسل. انشاءاللہ وہاں تک بھی ہم پہنچیں گے. کل تک کے جہاں تک اللہ رب العالمین کے کلام کی تفصیل اور تشریح آپ نے جانی ہے، اس کے آگے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 159 میں کہ جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام کو چھپاتے ہیں اور اس چھپانے کا مقصد ان کا دنیاوی مفاد ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ. ایسے لوگ جو دنیا کی خاطر جو ہے اپنے دنیا کے مفاد کے لیے اللہ کے کلام کو چھپا رہے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی اور لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. اور ایک جو ہے دوسری جگہ پر اللہ نے چند آیتوں کے بعد کہا کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. کتمان حق کا بہت ہی نقصان ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ نے ایک بات کہی ہے، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے، یعنی کسی عالم دین کو پہلے علم نہیں تھا اور اس نے جو باتیں چھپا لی، اپنے اسلام کا دفاع نہ کرتے ہوئے مسلک کا دفاع کیا، بعد میں اللہ نے ہدایت دی، اب اگر توبہ کر لیتا اللہ رب العالمین کہتا ہے توبہ اللہ رب العالمین جو ہے قبول فرماتا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفر پر مرنا، عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. یہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اگر کسی کی موت کفر پر آتی ہے تو پھر وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید کا بیان کیا ہے، اور توحید کے بیان میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آسمان زمین کی تخلیق اور یہ تمام چیزوں پر انسانوں کو غور کرنا چاہیے. اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور خاص طور سے جو کشتیاں چلتی ہے سمندر پر، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے اندر اور دنیا کی تمام چیزوں میں جو ہے اللہ کے ایک ہونے کی علامت ہے. اللہ رب العالمین ہی کی قدرت کی بنا پر چل رہی ہے. اور اسی طرح ایک شاعر عربی میں کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ واحد. ہر چیز میں اگر بندہ غور کرے تو ایک نشانی ملے گی جو گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین یکا و تنہا ہے. کیونکہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں ہوتے بلا سنسار میں. اسی طرح ہم اور آپ غور کرتے ہیں کہ پرنسپل جو کالج کا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، گھر میں ذمہ دار ایک ہی ہوتا ہے. اگر دو ذمہ دار ہو جائے تو گھر جیسا چھوٹا سا معاملہ جو ہے سلجھتا نہیں ہے، تو ایک پوری کائنات کا ایک دو یا کئی لوگ کئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے آگے جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہا ہے. اللہ نے یہاں پہ اشارہ ہے کہ انسانوں میں ایک قسم ہوتی ہے ایسی جو بہت ہی خطرناک ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے متنبہ رہنا چاہیے. وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنا چاہیے وہ غیروں سے محبت کرتے ہیں. جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ دیگروں سے ڈرتے رہتے ہیں. جیسے آج ہمارے معاشرے مسلمانوں کا بھی معاملہ ایسے ہی چھوڑ گیا عمومی طور پر. پھر اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کی پہچان یہ کہ وہ خالص اللہ سے ڈرتے ہیں اور شدید اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ ایمان والے کی پہچان اللہ بیان فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم نقشے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جو عمرہ اور روسا سرداران جن کی لوگوں نے پیروی کی ہوگی، جنہوں نے پیروی کی ہوگی، جیسا ہے ہمارے معاشرے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنے جتنے متبعین ہوں گے تمام لوگوں سے انکار کرنے لگیں گے، تبرہ اختیار کریں گے، غداری کا اظہار کریں گے. نہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، اے اللہ ہم کو کیا معلوم انہوں نے ہماری اتباع کی. جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ ایمان کے پیچھے لگے ہوئے، کل ایسے لوگ برات ظاہر کریں گے اللہ یہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم، ان کو تو عذاب دے دے. اس طرح سے جو ہے بہت ہی رسوائی ہوگی. پھر اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کی ترغیب دی ہے، حرام کمانے اور حرام کھانے سے اللہ رب العالمین نے ممانعت کی ہے. انما حرم، پھر اللہ نے جو ہے حرام چیزوں میں یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ 4 چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ نے اس میں کہا ہے علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ.
4 چیزیں اللہ نے یہاں جو تذکرہ کی ہے اس میں جو ہے میتہ مردہ والدم ولحم الخنزیر، دم یعنی خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت جس کو ہم جو ہے کئی ناموں سے جانتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ ہم اور آپ امت مسلمہ غور کر سکتے ہیں، اللہ نے 4 حرام چیزیں گردانی ہیں انسانوں کے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے۔ میتہ مردہ ہم جانتے ہیں، اگر بکری کتنی ہی امپورٹنٹ ہو، کتنی ہی خوبصورت ہو، صحت مند ہو، سب کچھ ہو، اگر مر جائے تو کوئی کھائے گا؟ اسی طرح دیگر جانور ہیں جو حلال بھی ہے تو کیا ہوتا ہے، مر جائے تو کوئی کھاتا ہے۔ اسی طرح خون دیکھ لیجیے نہیں کھاتے ہیں، اسلام نے منع ہے، دم مسفوح خاص طور سے بہتا ہوا خون منع ہے، اور جو چیز حلال ہے اس کو شریعت نے حلال کیا ہے۔ جیسے کہ آدمی جو ہے مچھلی کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کھاتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے کے لیے جواز کا راستہ دکھایا ہے۔ اسی طرح جو ہے مردار میں جو ٹڈی بھی آتی ہے، جو ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، عرب ممالک میں پائی جاتی ہے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ اڑتی ہے اور اس کا شکار نہیں کرنا پڑتا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ بس ان کے اگر آڑ لگا لیجیے، جتنا اس سے ٹکرائے گی سب مر جائے گی، مردہ حالت میں ہی ملتی ہے۔ بہرحال یہ 2 چیزیں ہیں جو مردہ حالت میں بھی کھائی جا سکتی ہے، بقیہ تمام مردار کو اسلام نے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے دم مسفوح حرام ہے، البتہ 2 دم بھی ہے، دلی کلیجی، اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے، باقی سب دم جتنا خون ہے مسفوح ہے، مسفوح سب حرام ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں، یہاں پر تیسری چیز اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی ہے وہ لحم الخنزیر، ہم جانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے حرام جانتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو غیر اللہ کے نام سے پکارا جائے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر ایک جو ہے راستہ نکالا ہے، ایک اضطراری کیفیت، ومن اضطر غیر باغ ولا عاد، اللہ نے کہا ہے، سورہ مائدہ میں بھی بات آئی ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، 2 شرط مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، بغاوت بھی نہیں اور شرارت بھی نہ ہو۔ اگر مجبور ہو گئے، بغاوت نہیں ہے، شرارت نہیں ہے، تو اس کے لیے اتنا جتنا زندگی گزار سکے کی جائے اس کے لیے گزارش اللہ نے رکھی ہے۔ پھر شیطان کی پیروی کرنے سے ممانعت کی گئی ہے، باپ دادا کے نام پر گمراہی میں نہ پڑھنے کی اللہ نے تلقین کی ہے۔ اور آپ غور کریں، قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو قومیں تباہ ہوئی ہے ان کی گمراہی کا ایک وجہ اللہ نے بیان کی ہے یہاں پہ، ما الفینا علیہ آبان، ہم اپنے آبا و اجداد کو نبی یہ بتاتے کہتے ہیں ہم اس مطابق نہیں پائے، یہ ذریعہ بن گیا۔ تو گمراہی کا اللہ نے یہاں پہ امت مسلمہ کو جو ہے متنبع کیا ہے کہ امت ایسا نہ کرے۔ پھر حلال کھانے کی تاکید کی گئی ہے، حرام چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے مردار اور خون کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواز کی چیزیں بیان کی ہے، اس کے تعلق حدیث میں قلت المیتۃ والدماء کا کئی بات آئی ہے۔ اگر کوئی مجبور ہو گیا جیسے کہ میں نے بتایا ہے تو اس کے لیے شریعت کو گنجائش رکھی ہے۔ دنیاوی مفاد کے لیے شریعت کا استعمال کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر لیں۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے مفاد، دنیا چاہنے کے لیے اگر شریعت کی غلط گائیڈنگ کر دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کے تعلق سے، فیصلے کے تعلق سے مباحثہ بتایا اللہ رب العالمین نے، جو وہ لوگ کرتے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، وہ جو یہود تھے وہ کہتے تھے بیت المقدس ہمارا جو مغربی حصہ وہ ہمارا، اور مشرقی حصہ نصارہ کہتے تھے۔ اس میں بحث کرتے تھے اور بحث کرتے ہوئے کہتے تھے ہم ہی صحیح ہے، اس لیے ہمارے لیے پہلا ہے، وہ کہتے تھے ہم ہی صحیح ہے۔ وہ مشرقین مکہ بھی یہ کرتے تھے کہ ہم مشرق مکہ ہیں، ہم پرانے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سب کو کہتے ہوئے کہا ہے یہ سب اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ نمازوں کو قیام کرنے، اسی طرح اللہ رب العالمین کا دیا ہوا عطیہ جو ہے اس میں سے خرچ کرنے، تنگ دستی دکھ درد پر اور خاص طور سے جنگ کے میدان میں کارزار میں جو ہے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ پھر قصاص کا بیان ہو رہا ہے کہ قتل کے بدلے قتل، انسان کے بدلے انسان، آدمی کے بدلے آدمی، زندگی جو ہے عبد یعنی غلام کے بدلے غلام، اسی طرح حر کے بدلے حر، اللہ نے اشارہ دیا یہ قصاص ضروری ہے۔ اب غور کریں، کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے زندگی میں یعنی قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ اگر قصاص کا معاملہ ہٹا دیا جائے تو دیکھ لیجیے کرپشن بڑھ جاتا ہے، اور جہاں پر قصاص کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر کرپشن کی شرح بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حیات کہا ہے، اور اس سے معاشرہ پنپتا ہے، بڑھتا ہے، اور جس وقت قصاص ختم کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر جو ہے پنپ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور معاشرہ جو ہے کرپشن اور برائی کی طرف بڑھتے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قصاص کو جو ہے حیات کا ہے۔ اسی لیے ہم غور کریں دیگر جہاں پر قصاص کا سلسلہ چل رہا ہے وہاں کے مقابلے میں ہمارے یہاں پہ برائی زیادہ ہے،
کیونکہ یہاں پر قصاص نہیں ہے، یہاں پہ بدلہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہیں پر یہ بات بیان کی ہے کہ قصاص نہ لیتے ہوئے فدیہ لے لیا جائے، دیت لے لی جائے، یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے، یعنی معاف کر دیا جائے، یہ الگ صورت ہے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے روزے کی فرضیت بیان کرتے ہوئے مقصد بیان کرتا ہے لعلکم تتقون. اگر روزہ رکھتے ہوئے آدمی تقوی اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ اگر کوئی آدمی جو ہے روزہ رکھ کر بری بات، جھوٹی بات، جھوٹا کام ایسا نہیں کرتا ہے، غلط کام نہیں چھوڑتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ جہاں آدمی روزہ دار ہو وہاں پہ برائیوں سے دور بھی رہے. پھر اللہ رب العالمین نے روزے کے تعلق، روزے کے بعد جو ہے حیض کے معاملات خواتین کے تعلق سے بیان کیے. اس میں مختصر سی بات جو بیان کی اللہ رب العالمین نے وہ یہ کہ شریعت میں جو چیز پابندی کی گئی ہے بندہ مومن کو، خاتون ہو یا مرد ہو، ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور سے دوران روزہ جو ہے اس شرعی جائز کام سے بھی اعتراض کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو ہے حاملہ اور مرجع کا بھی بات بہت اہم بیان کی ہے کہ یہ کیا ان کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فمن کان منکم مریضا روزے کے تعلق سے بیان کیا ہے. اس میں اللہ نے سہولت یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے اور کوئی آدمی مسافر ہے تو اللہ نے گنجائش رکھی کہ بعد میں روزہ رکھ لیں. اس کے اندر تمام لوگ حاملہ بھی ہے، خاتون آ جاتی ہے، مرجعات جو ہے شیخوار بچوں کو جو ہے اپنے خوراک پوری کرنی وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اگر واقعی اس میں شامل ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیگر مقامات پر روزہ رکھنا چاہیے. لیکن یاد رہے کہ واقعی کوئی آدمی بیمار ہو، ایکٹنگ نہ کیا ہو، یہ شریعت میں ہے، بہت اہم ہے. پھر توحید کا بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے توحید کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اور رمضان المبارک کے درمیان دعا کا ذکر کرنا اللہ بتاتا ہے کہ رمضان اور دعا کا بہت زیادہ چوری دامن کا ساتھ بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بندہ مجھ سے پکارے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جب جس وقت جہاں بھی بندہ اللہ کو پکارے اللہ رب العالمین اس کی سنتا ہے، اس بندے کی بھی سنتا ہے جو بندہ اس کو اللہ کو پکارے. رمضان المبارک میں جو ہے اللہ رب العالمین نے اسلام میں اول معاملہ جو تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس ابتدائی اسلام جب آیا تھا تو رمضان المبارک کی معاملات یہ تھے کہ ابتدا میں یعنی آدمی جب روزہ افطار کر لے اس کے بعد سے عشاء کی نماز تک کی گنجائش تھی کھانے پینے کی اور دیگر جائز چیزوں کی. اس کے بعد اگر عشاء ہو گئی یا عشاء سے پہلے ہی نیند آ گئی، سو گئے، تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اور مزید کھانا پینا نہیں ہے، یہاں تک کہ پھر وہ دیگر صبح روزہ رکھے رات بھر ویسے ہی رہے. ایک حدیث ایک صحابی ہے قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ عنہ، وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. غور کرنے کی بات ہے، امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. کھیتی باڑی کا کام کر کے آئے، بڑے تھکے ماندے تھے اور روزے سے تھے. روزہ افطار کیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، کھانے کے لیے ہے. تو ان کی اہلیہ نے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، روزے بھی ہیں، دن بھر کھیتی باڑی کا کام بھی کیے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، کھانے کا پوچھ رہے ہیں، رفتار کے بعد تو کچھ نظر نہیں آیا. تو ان کی اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں کچھ آس پاس پڑوس میں رشتے دار میں کچھ ملتا ہے کیا. وہ دیکھنے جاتی ہے، اس دوران ایک مل آ جاتی ہے. واپس آتی ہے ان کی اہلیہ بیوی، دیکھتی ہے کہ ان کے شوہر سو گئے اور افسوس کرتی ہے کہ اب یہ بیچارے رات بھر سوئے رہیں گے، بھوکے رہیں گے، صبح دن میں بھی بھوک پیاس سے زندگی گزارنا ہے کیونکہ روزہ رہنا ہے. یہ کنڈیشن ہو گئی تھی. اب ایسی کنڈیشن میں تھے، بہت افسوس کر رہی تھی. چنانچہ جو ہے حضرت قیس نے دن نکالا، دن ہوا اور دن میں روزہ رہے. دوپہر کے وقت چکرا گئے، چکر میں بے ہوش ہو گئے. یہ معاملہ ہو گیا. یہ معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بڑی شاق گزر گئی، تکلیف دہ ہے. ایک تو کھانا جو ہے صرف مغرب سے عشاء، اس کے بعد جو زندگی ضروریات ہیں وہ بھی اتنے کم وقت میں، اور دیگر صحابہ کرام سے ملتا ہے. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی اتنے غیور طاقتور، ان سے ملتا ہے کہ ان سے بھی خطا ہو گئی تھی، ان سے بھی خطا ہو گئی تھی، رات میں مطلب صبر نہیں کر پائے. یہ فطری ہے، انسانی ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنی سہولت دی ہے. یہ امت محمدیہ کی آسانی ہے اور اس کے بعد بھی امت جو ہے بے راہ میں پڑی ہوئی ہے. بہرحال یہ معاملہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. رات بھر تمہارے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے
یعنی اب یہ کھانا پینا آدمی رات بھر کرے، اسی طرح جو انسانی ضروریات ہے، جو جائز ضروریات ہے، اس کی بھی اللہ رب العالمین نے تکمیل کا یہ سلسلہ بیان کیا، البتہ تنبیہ کی ہے کہ حالت روزہ میں ایسا کام نہ کیا جائے۔ اسی طرح پھر اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ جو ہے روزہ کب سے کب رکھا جائے، تو اللہ نے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کہا ہے۔ اس میں بڑا اہم واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی علی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ اپنے لڑکی کے نیچے دو ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ایک سفید کالا، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کھاؤ پیو جب تک کہ سفید کالے سے ظاہر نہ ہو جائے، سیاہ سفید سے ظاہر نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے عقل لگائی کیا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، اللہ دونوں دھاگے تکیے کے نیچے رکھیں اور دیکھتے رہتے تھے اور کھاتے رہتے، دیکھتے رہتے تھے اور کھاتے رہتے۔ ظاہر بات ہے اندھیرا کا ایام تو ٹیکنالوجی بڑی لائٹ ہو گیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہے، کافی دیر تک انہوں نے کھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے عدی بن حاتم یہ معاملہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عدی تمہاری گردن کافی بڑی ہے، تمہارا سر بہت بڑا ہے، تکیہ بہت بڑی ہے تمہاری۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ طلوع فجر یعنی صبح صادق تک وہاں تک کے کھانا ہے، غروب تک کے روزہ رہنا ہے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو ہے روزے کی حالت میں جو ہے میں نے بتایا قریب نہ جانے کی جو ہے تاکید کی ہے۔ چاند کے تعلق سے سوال کا جواب دیا ہے کہ چاند کیوں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ مارکہ کارزات کا بیان ہے، اس میں بھی جو ہے قوت اور طاقت ہونے کے بعد امت مسلمہ کو ایک تلقین کی ہے اللہ نے کہ اگر طاقت و قوت تمہیں ہے مارکہ کارزات میں، پھر بھی حد سے تجاوز نہ کرو، پھر بھی حد سے تجاوز نہ کرو۔ بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن زیادتی مت کرو، یہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو سبق سکھایا ہے۔ پھر حج کے طریقہ کار کا بتایا گیا ہے، اگر کوئی مشکل آ جائے اور اس میں حج میں تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے صبر کیا جائے، حج میں رفث جدال نہ کیا جائے، لڑائی جھگڑا وغیرہ، اس سے جو حج کی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے مینا مزدلفہ میں جو رکنا ہے اور رکنے کے بعد اذکار کرنے ہیں، اللہ نے اس کی طرف جو اشارہ دیا ہے کہ 2 دن رکا جائے کہ 3 دن رکا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب پہلا حاجی جمرہ کو مارتا ہے، کنکری 7 کنکریاں پہلے دن 10ویں حج کو، اور اس دن اس کے بعد جا کر پھر اس کو رکنا ہے مینا میں۔ اب مینا میں اس کو 2 سے 3 دن قیام کرنا ہے، 11 12 13۔ بعض لوگ جو ہے 12 کو چلے جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے 13 کو جاتے ہیں، تیسری کنکری میں چوتھی کنکری مارتے ہیں۔ چنانچہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اشارہ دیا ہے کہ جو دوسرے دن بھی جائے، یعنی 2 دن 11 12 رہ کر جانا چاہے جا سکتا ہے، وہ 11 12 اور 13ویں ایام تشریف پورا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں معاملہ صحیح ہے۔ لوگ صرف دنیاوی بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، حقیقت میں مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ دعا صرف دنیا کے لیے نہ مانگے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے اس کو دنیا میں تو مل جائے گی، آخرت میں فائدہ نہیں ہے۔ مومن یہ ہوتا ہے کہ ربنا آتنا، پڑھیے، فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ مومن کی دعا ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے جو مومن نہیں ہوتا اس کی دعا ربنا آتنا، اللہ مجھے دے دے، ہم جیسا ہمارے معاشرے میں آپ کو پریشان، اللہ مجھے یہ دے دے وہ بھی دے دے، اگر یہ سب دے دے وہ سب دے دے اور آخرت نہ دے تو کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے آخرت دے دے، آخرت میں نجات مل گئی بس کافی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا کہ جنت میں گیا، اوریجنل وہی ہے، کامیابی وہی ہے۔ دنیا میں اگر تکلیف سے جو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں معلوم؟ ایک حدیث میں آپ کو اشارہ بتا دوں، وقت مختصر ہے۔ ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ایسا لایا جائے گا قیامت کے دن کہ جس نے دنیا میں صرف تکلیف، جیسا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف اس نے اٹھایا، غریبی سے غریبی۔ اللہ رب العالمین ایک بار جنت کا نظارہ کرا کر اس سے پوچھے گا بتا دنیا میں کوئی تکلیف اٹھایا تھا؟ مجھے تکلیف کیا ہوتا ہے؟ جنت دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہو جو دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ رہا ہوگا، بہت عیش بہت آرام بہت آسانیاں، ایک بار جہنم کو منظر دیکھے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا بتا تمہیں دنیا میں عیش آرام ہے؟ بولے گا اللہ کون سا عیش کون سا آرام، سب پورا آرام بھلا جائے گا۔ اور جب تکلیف جتنی ہوگی اگر آخرت کی نعمت کو پائے گا تو اس کی جو ہے تکلیف دنیا کی ختم ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف دنیا نہیں مانگنا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی جو ہے آخرت بھی مانگنا ہے اور آخرت ہی مانگنا ہے۔ اسلام میں پورے ہونے کے داخل ہونے کی اللہ نے بات کہی ہے، مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ایسا نہیں ہے کہ اپنے مقصد والا اسلام داخل ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کتاب سنت والے اس سے بری ہیں، لیکن ان میں بھی یہ بیماری داخل اور شامل ہو رہی ہے کہ جو ہے اپنے مقصد سے اسلام اختیار کر رہے ہیں، اور یہ علامت منافق کی بتائی گئی ہے۔ پورے کے پورے مسلمان ہونا چاہیے، آدھے ادھورے یہ صحیح نہیں ہے، یا تو ادھر بھی نہیں ادھر بھی۔ آج ہمارے معاشرے میں برا نہ ماننا، کچھ حضرات ہمارے یہاں پہ ہے جو داڑھی اتنی رکھتے ہیں اتنی تھوڑی رکھتے ہیں، کیوں معلوم؟
اللہ بھی خوش شیطان بھی ناراض نہ ہو، شیطان بھی خوش ہے یا اللہ بھی ناراض نہ ہو، دونوں معاملہ چل جائے. یہ نہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائے، چاہے تو ادھر رہو نہیں تو ادھر رہو. یہ درمیانی والا معاملہ درست نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں اور اس کے جو انکار اور ان کی ان نعمتوں کے انکار کی وجہ اللہ نے بیان کی. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، بہت سی من سلوا دیگر اور امت محمدیہ کو اللہ سبق دے رہا ہے کہ یہ اتنی ناشکری قوم تھی. اے امت تم لوگ اللہ کی جو بھی نعمت ملے اس پہ شکر گزار بننا، ان جیسی قوم کی طرح مت ہو جانا. پھر دنیاوی زندگی دکھاوے کی زندگی، اللہ نے کہا ہے دکھاوے کا سامان اس کے پیچھے عقل مند آدمی نہیں پڑتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی ذات بھی رزق دینے والی ہے. اللہ نے اس دنیاوی زندگی کے بعد یہ بات کہی ہے نا اسی لیے کہ آدمی دنیاوی زندگی میں نہ پڑ جائے. اللہ نے دونوں ایک آیت میں دو بات کہی ہے کہ دنیاوی زندگی دکھاوے کا سامان ہے، اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی کے پیچھے آدمی نہ پڑ جائے، اللہ کو نہ بھول جائے. ایک نقطہ آپ کو بتا دوں کہ آدمی کو اصل کی طرف غور کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ جنت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اور رہی گئی بات رزق کی تو یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے. بندہ عبادت کرے نہ کرے اس کو کھانا ملنا ہی ہے. تو بندے کی کیا ذمہ داری ہے؟ بندے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والی ذات ہے، کوئی اور کسی کو رزق نہیں دے سکتا ہے. اس کی موٹی مثال آپ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا اپنی قوم کو میں جو ہے دعوت دیتا ہوں، سب کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے. بڑی تفصیل کی بات انشاءاللہ اٹھائے گی کہ انہوں نے پوری قوم کو دعوت دی اور سب کو کہا کہ میں کھانے میں خوراک کا انتظام کرتا ہوں. ایک مچھلی آئی اور سب کے لیے کھانا بھی بنایا، سب کے لیے کھانا بھی تیار ہوا. اب دیگوں پہ دیگ کھڑی تیار ہوئی ہوگی. ایک مچھلی آئی اور اس نے جو ہے پورا کھانا اکیلے ہی کھا لیا. روایت میں تھوڑا سا کلام لیکن دیگر سند سے آتی ہے، پورا ہی کھا لیا. اور کھانے کے بعد سلیمان علیہ السلام سے پوچھتے سلیمان بتاؤ کہ ابھی تو پیٹ بھرا بھی نہیں ہے، ابھی تو پیٹ بھرا بھی نہیں ہے اور تمہارا کھانا ختم ہو گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، وہی روزی دیتا ہے اور وہی لوگوں کا انتظام کرتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے. پوری قوم کے لیے تیار کیے تھے، ایک مچھلی کا مکمل پیٹ نہیں بھرا تھا. آپ غور کریں، آپ ویل مچھلی جانتے ہیں؟ ویل مچھلی جو ایک ایسی مچھلی ہوتی ہے جو ایک وقت میں کھانا 1 ٹن لیتی ہے. آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تحقیق کو بتا رہی ہے 1 وقت کا اس کا کھانا 1 ٹن ہے. اور کھانا بھی دیکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت اور قدرت اور شان ظاہر ہوتی ہے. کیوں معلوم؟ ویل مچھلی جو کھانا کھاتی ہے نا وہ ایسا کھانا ہے کہ جو اپنی آنکھ سے، اپنی جو آنکھ ہے نا اس سے نظر نہیں آتا ہے. مائکروسافٹ جو بولتے ہیں نا، کیا ہے ایک مائکرو جو آتا ہے دیکھنے والا، دوربین سے نظر آنے والی خوراک وہ کھاتی ہے. اب دیکھ لیجیے، غور کریں، دوربین سے جو آنکھ سے نظر نہیں، کتنی باریک ہے آنکھ سے نظر. اچھا پھر ایک وقت میں 1 ٹن کھا رہی ہے. یہ بھی نقطہ، 1 ٹن کیسے جمع ہو رہا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے یہاں پہ سسٹم بنایا ہو گلے پہ، اور وہ تمام کتابوں خوراک جمع ہوتے رہتی ہے. 1 ٹن ہوتی ہے تو 1 لقمہ لے لیتی ہے. اللہ رب العالمین کی شان دیکھتی ہے. یہ ویل مچھلی ہے. اور یہ کیوں نظام اللہ نے بنایا معلوم ہے؟ سائنس کہہ رہا ہے، آج کا سائنس کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ویل مچھلی نہیں ہوتی تو دیگر جو جاندار پانی میں بس رہے ہیں سب مر جاتے. کیوں مر جاتے تھے؟ کہ ویل مچھلی جو بیکٹیریاز ہیں پانی کے اندر موجود، ان تمام بیکٹیریاز کو سمیٹ کے کھا لیں. تمام بیکٹیریاز کو جو دکھنے میں ان کو سمیٹ کے اللہ نے نظام بنایا. بہرحال اللہ رب العالمین رزاق ہے، بندے کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، خاص طور سے اس کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں. انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بتائی گئی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. اور انفاق فی سبیل اللہ کے حقدار ہونا اللہ نے اسی طرح تقسیم دی ہے. والدین ہیں، اقربا ہے، یتیم مسکین ہے. پھر اللہ رب العالمین نے شہر حرام کے قتال کے تعلق سے سوال کا جواب دیا ہے، شراب کے بارے میں سوال کا جواب ہوا ہے. اسی طرح نکاح میں مومنہ اور مشرکہ، میری مائیں بہنیں سن رہی ہے، یہ بہت اہم نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نکاح کے معاملے میں یہاں اللہ نے کہا ہے کہ نکاح کے معاملے والا امت المؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبک. اور اسی طرح کہا والعبد المؤمن خیر من مشرک ولو اعجبک، کہ اللہ کہتا ہے دونوں کے لیے، زوجین کے لیے، مطلب میاں بیوی کے لیے کہو یا اسی طرح مرد یا خاتون کے لیے کہو، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا اہم پیمانہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے یا اسی طرح کوئی آدمی ہے، اگر کسی غیر محرم سے کوئی رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، مرد شوہر کے اعتبار سے یا بیوی کے اعتبار سے، اللہ نے یہاں پہ پیمانہ بیان کیا ہے کہ کوئی ایسا جو مشرک ہے،
جو مشرک ہے، اور ظاہر بات ہے مشرک کے آگے کافر ہے، کفر میں مبتلا ہے، اگر کافر ہے شرک میں مبتلا ہے، وہ گرچہ خوبصورت ہے گرچہ مالدار ہے، ترجیح نہ دی جائے گی، ترجیح نہ دی جائے گی۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، بہت اہم ہے، گرچہ آج ارتداد کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے نا، کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ میں آ رہا ہے، خواتین کو جو ہے بہت ہاں بہت مالدار ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، ہمارے یہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیمانہ بیان کیا دونوں کے لیے، ایسے ہی کوئی خاتون ہو بڑی خوبصورت سب ایک مشرکہ ہے تو مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بتا دیا ہے، گرچہ وہ بظاہر کتنی خوبصورت ہو اور کتنی مالدار ہو، ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے حالات حاضرہ کے بعد کے اعتبار کی بات کہی ہے، امت کو بہت غور کرنا چاہیے۔ حیض کی حالت آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی اللہ کے بعد آئے کی بات تو سب سے اشارہ پر بات سے بیٹھ دیتا ہوں، کافی باتیں ہیں۔ ایک خاتون آ کے اللہ کی مانتی ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا ہے، کیا میں آپ سے مطلب پوچھ سکتی ہوں؟ دیکھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون غیر محرم آ کے حوالے دیتی ہے، اللہ حق سے نہیں شرماتا ہے، اور اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ باتیں بیان کی ہے۔ خاص طور سے یہاں پہ جو کنڈیشن بتائی ہے خواتین کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں مردوں کو ان سے قریب نہیں ہونا ہے، یعنی اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل گرچہ جائز ہے لیکن ممنوع اللہ نے کیا ہے۔ پھر اسی ضمن میں اللہ نے بہت اہم نقطہ بیان کیا ہے، یہودیوں میں ایک جو ہے بدعقیدگی پائی جاتی ہے اور اس کا اثر معاشرے میں ہمارے یہاں بھی ہے، وہ یہ یہودیوں کو کہنا تھا کہ اگر ایسا غلط یعنی ایسے انداز سے آئیں خواتین کی طرف تو بچہ ہونے والا بھیگا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری کھیتی ہے اور کھیتی کو کھیتی کی جگہ سے کرو چاہے کہیں حرج بھی کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے اشارتاً یہ بات بیان کی، مطلب یہ ہے کہ بھیگا ہونا یہ ہونا یہ سب ان کی بدعقیدگی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے قسموں کو بیان کیا ہے کہ قسم اگر کوئی کھاتا ہے، خاص طور سے جو ہے جسے ایلا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے جو قسم کھا لے ہوئے، یا اسی کے ضمن علماء نے شوہر کو بھی رکھا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے تفصیل بیان کی ہے۔ پھر طلاق کے احکامات اور تنبیہ کی گئی ہے کہ طلاق مرتبہ مرتبہ دی جائے، یعنی ایک مرتبہ تین ایک ساتھ نہیں کرایا جائے، اللہ رب العالمین نے ترتیب بیان کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے متوفی عنہا زوجہ کی عدت بیان کی ہے، 4 مہینہ 10 دن کی ہے۔ پھر انفاق سبیل اللہ کی اہمیت بیان کی ہے، اور اللہ نے اس کو اس طرح سے دیا ہے کہ فی سبیل اللہ انفاق اس طرح سے کہ جو اللہ کو قرض دے، بڑی اہم بات ہے۔ پھر اس کے بعد تعلق اور تعلق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، انشاءاللہ فجر کی نماز میں اس کی تفصیل کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے اخیر میں جو ہے آمن الرسول جو آخری آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اس کی اہمیت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اور وہ اہمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آمن الرسول رات میں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس لیے آمن الرسول کا رات میں سورہ آیت الکرسی کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام کو سننے والا اور اس کو غور فکر کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔